بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی۔ ایک تو وہ آنکھ جو خدا کے خوف سے روئی ہو، اور دوسری وہ آنکھ جس نے خدا کی راہ یعنی جہاد میں کفار سے مجاہدین کی نگہبانی کرتے ہوئے رات گزاری ہو۔ یہ حدیث مبارکہ مجاہد کی فضیلت پر ہے کہ جو رات خدا کی راہ میں نگہبانی کرتے ہوئے مجاہدین کی حفاظت کرتے ہوئے گزرے گی، اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ جو اللہ کے خوف سے روئے گا تو اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، اور دوسرا خدا کی راہ میں لڑنے والوں کی حفاظت کرنا۔ ہم خدا کی راہ میں لڑنے والوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، جو لوگ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں وہ اس کے ثواب کو پا سکتے ہیں، اور اب اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے اور ہم اس کے اندر شامل نہیں ہو سک رہے تو مال سے تعاون تو کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت غزہ کے مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ بدتر ہے۔ مسلسل بارش ہے، خیموں میں بھی بچے پانی کے اوپر سو رہے ہیں، نیند بھی انسان کو تنگ کرتی ہے اور بھوک بھی انسان کو تنگ کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے بھرے ہوئے پیٹ اور رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد اچھی آرام کی نیند لینے کے بعد اور کھانا کھا کے پیٹ بھرنے کے بعد غزہ کے مسلمانوں کو نہیں بھولنا۔ جس طرح ہم نے پہلے دن ان کو یاد رکھا ہے، آج بھی ان کا ویسے ہی حق ہے۔ اس وقت بہت زیادہ شدت کے اندر ہے، نسل کشی اپنے عروج پر ہے، اور مسلمان بچے، غزہ کی عورتیں سب پانی کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں۔ شدت کی سردی ہے، اور کیسے حالات میں وہ زندگی گزار رہے ہیں ہم جس کو سوچنا بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ کل رات ہمارے ہاں تھوڑی سی بارش پڑی، اور گمان یہ ہونے لگا کہ بارش کی وجہ سے سردی بڑھ جائے گی، اور کتنے ہی مکانات ایسے ہیں ہمارے علاقے کے اندر بھی جن کے گھر ٹپکتے ہیں، وہ لوگ بھی بیچارے یہ دعائیں مانگنے لگے کہ اللہ کرے کہ یہ بارش بڑھے نہیں، ختم ہو جائے، ہمارے لیے رات گزارنا مشکل نہ ہو، ہمارے گھر کمرے بستر گیلے نہ ہو۔ یہ ہمارے علاقوں کے حال ہیں جہاں ہم امن سے رہ رہے ہیں، امن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جس علاقے کے اندر ویسے ہی موت ہر وقت منڈلا رہی ہو، مسلسل بارشیں ہوں، سردیاں ہوں، بے گھر بے سر و سامانی کے عالم ہو، بھوک افلاس نے الگ تنگ کیا ہو، اس حالات میں مسلمان اور بچے، عورتیں، ان کی زندگیوں کا کیا حال ہو۔ میرے عزیز دوستو، احساس کرنے والا دل ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے دل میں۔ ہم صرف سوچ لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، اور ہمارے کانوں سے، ہمارے دماغوں سے وہ باتیں گزر جاتی ہیں۔ احساس جب تک دل میں رہتا ہے تو احساس انسان کو زندہ کرتا ہے، ضمیر کو جھنجھوڑتا رہتا ہے، اور جب ہم احساس سے بھی، ہمارے احساسات بھی مر جائیں تو سامنے انسان مر رہا ہو تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ مر رہا ہے تو مرنے دو اس کو، تڑپ رہا ہے تو تڑپنے دو اس کو، تڑپ تڑپ کے مر جائے، ہمارا کیا۔ اور مسلمان کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المؤمنون کجسد واحد، ایک جسم کے مانند ہے۔ وہاں کے مسلمان اضطراب، بے چینی، خوف، ہراس، دہشت کی حالت میں ہیں، ہم امن و امان کی صورتحال میں ان کو بھی بھلا چکے ہیں۔ یہ ہمارے احساسات کا مرنا ہے، ہمیں اپنے احساس کو جگانا چاہیے۔ بار بار ہم دعاؤں میں درخواست کر رہے ہیں آپ سے کہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے مالی تعاون کیا جائے، وہاں کے مسلمانوں کے لیے مالی تعاون کی بڑی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں، آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ مالی تعاون کیا جائے۔
ہمارے مالی تعاون سے کچھ نہ کچھ تو ضرورت پوری ہوگی نا. کسی کو پانی مل جائے گا, کسی کو خیمہ مل جائے گا, کسی کو پہننے کے کپڑے مل سکتے ہیں, کسی کو ایک وقت کا کھانا مل سکتا ہے. ہماری ذات سے, ہمارے پیسے سے کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے نا. ہم کچھ تو کر سکتے ہیں, جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ تو کریں. اگر ہم وہ بھی یہ سوچ کر کے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے اور خالی بیٹھے رہیں, تو کل خدا نخواستہ ہمارے اوپر ایسے حالات ہوں تو دوسرے بھی یہ سوچیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں. جس طرح ہم سوچ رہے ہیں اس طرح دوسرے بھی سوچیں گے. اللہ ایسے حالات نہ لائے, مگر وہ ہمارے مسلمان بھائی, ہمیں خیال کرنا چاہیے, ہمیں ان کی امید کی کرن بننا چاہیے, ہمیں ان کے لیے فکر کرنا چاہیے, اور ان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مالی تعاون ضرور کرنا چاہیے. مالی تعاون کے کئی راستے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب سب سے بڑا نام ہے. اس کے علاوہ دیگر جو فلاحی تنظیمیں ہیں وہ بھی کر رہی ہیں. فاتح فاؤنڈیشن ہے, خبیب فاؤنڈیشن ہے, اور دیگر حضرات ہیں جو IHH کے ساتھ جو ہے مل کر کے کام کر رہے ہیں. آپ حضرات ان کے ساتھ مالی تعاون کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.